بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ اہمیت کا حامل کون ہے، انسانیت یا خود غرضی۔ دیکھیں، یہ دو لفظ ہیں، انسانیت اور خود غرضی۔ انسانیت کیا ہے کہ اگر آپ اس کی عام فہم کو، عام مفہوم کو ذہن میں لائیں، ہم عام طور پہ زندگی میں یہ لفظ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی اس میں تو بڑی انسانیت ہے۔ کبھی ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ میں انسانیت ہے ہی نہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں انسانیت کا مظاہرہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ رویہ، وہ طرز عمل، وہ طریقہ، وہ آپ کا دوسرے لوگوں کے ساتھ برتاؤ جو ان کی زندگی میں کسی بھی نوعیت کی خوشی، غم، تکلیف، پریشانی لاتا ہے، وہ رویہ، اس رویے کو ہم انسانیت کہتے ہیں۔ اب انسان جو ہے، انسانیت کے لیے کیا ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو فزیکلی واقعی اس کو گولی مارنی ہے، گردن کاٹ دینی ہے پھر ہی قتل ہے۔ اب مطلب ویسے تو یہاں تو یہ مطلب ہے نا، مطلب عام روٹین میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ قتل سے مراد یہ ہے کہ جان لے لینا، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو مجموعی رویے ہیں، ہمارے ایک تو طرز عمل یہ ہے کہ انسانیت، ہم بعض اوقات کسی کے ساتھ بڑی رحم دلی سے، پیار سے، شفقت سے، محبت سے، اخلاق سے پیش آتے ہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کے لیے خوشی کا سامان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت ہے۔ اور خود غرضی کیا ہے کہ ہم یہی کام، بے شک یہی کام کریں، دوسروں سے مسکرا کے بات کریں، خوشی سے ان سے ملیں، ان کے لیے اچھی اچھی باتیں کریں، لیکن اس کے پیچھے مقصد کچھ اور ہو، یا کسی کی ضرورت ہے اس کو ہم پورا کر دیں۔ مثلا کسی کو کوئی پیسے چاہیے ہوں، کسی کو وقت چاہیے ہو، کسی نے کہیں جانا ہو، اس کو چھوڑ کے آنا ہو، ہم اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ لیکن اس تعاون کی دو صورتیں ہیں۔ ایک ہے بے لوث، کیا آپ کو کچھ اس سے غرض نہیں ہے۔ ایک ہے کہ آپ کو غرض ہے، پھر آپ نے یہ سارا کچھ کیا۔ اب ہماری زندگی میں ہمارا جو طریقہ کار ہے، اگر ہم عام زندگی میں دیکھیں تو ہم کسی کو کوئی ضرورت ہو، کسی کے بھی ہم کام آئیں، تو پہلے ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، اس سے ہمیں کیا غرض ہے، یا ہمیں اس سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ یہ آپ ارد گرد دیکھ لیں، اپنے بارے میں سوچ لیں، میں سوچ لوں، آپ سوچ لیں، ہم سب، کہ ہم نے کسی کے بھی کام آنا ہو تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اس مقصد میں یا اس کام آنے میں یا اس کے ساتھ تعاون کرنے میں ہمارا کیا فائدہ ہے۔ وہ جو ہم نارمل روٹین میں کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی جی، بس جی اب تو پریشانیاں ہی رہ گئی، خوشی آئی ہی نہیں۔ خوشی آنی کہاں سے؟ اب لا ہی نہیں رہے۔ دیکھیں نا، کسی کے آپ کام آتے ہیں تو وہ ضرورت پوری کرنی آپ کا ذمہ داری نہیں ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ تو خدائے بزرگ و برتر کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مسئلے حل کرنے۔ تو اگر اس نے آپ کو کہہ دیا ہے تو یہ آپ نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے، دیکھیں نا، میں آپ ہم سب جو ہیں، اگر آپ ہر کوئی اپنے پر غور کرے، ہمارا جو سٹرکچر ہے، انسانی جسم جو ہے، اس میں کیا مختلف ہے؟ مطلب سب کی دو آنکھیں ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں سب کے، ایسے ہی ہے نا جی، سیم رنگ کا، قد کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن جسمانی اعضاء تو سب کے ایک جیسے ہیں نا۔ لیکن پھر کیوں ایسا ہے؟ کچھ کے پاس بڑی سازشیں، بڑے پیسے، بڑی دولت، کچھ کے پاس نہیں ہے۔ تو سوچنا یہ چاہیے کہ جب سب کا خالق ایک ہے، اللہ ایک ہے، مالک ایک بات تو یہ کلیئر کر لیں کہ اللہ نے جس کو جس کیفیت میں رکھا، وہ حالت اس کو یقین ہونا چاہیے کہ میں اس حالت میں ہی میری بہتری ہے جس میں اللہ پاک نے مجھے رکھا۔ اور جو دوسرا جس کو اللہ نے بڑی سازشیں دی، اس کو بھی اس پہ کیا فرض ہے؟ اس نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ دی ہے تو میرے پہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ میں نے انسانیت کے کام آنا ہے، اور بے لوث۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو 500 روپے دینا ہے تو اس میں 50 دفعہ آپ نے اس کو بتایا کہ جناب ہمارے رویے کیا ہیں۔
ہم نے کسی کو میں نے کسی کو پیسے دینے ہو، آپ نے دینے ہو، ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کسی نے ویسے بھی فون کر لیا نا کہ جی آج سنائیں ہماری طرف تو بڑی بارش ہوئی ہے، آپ کی طرف کیا حالات ہیں، تو ہم نے گھما کے پیسے ضرور بتانے ہیں، ہم نے کیا کہنا ہے، ہاں جی اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ کافی بہتر ہو گیا موسم، جی کافی ماشاءاللہ گرمی تو کم ہوئے گی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دیکھیں جی موسم سے کیا فرق پڑتا ہے جب انسان دلی طور پہ پریشان ہو، تو موسم اچھا ہو برا ہو کیا فرق پڑتا ہے، اب آپ کو میں یہ اگر خاتون ہے تو وہ کہے گی بہن میں بتاتی ہوں، بندہ ہے تو بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، اب آپ میں یہ بتاؤں کہ فلاں جی اس کو ضرورت تھی پیسوں کی، بڑا پریشان تھا مجھے فون کیا، اب میں نے اس کی طرف ہی جانا تھا پیسے دینے، یا میں اسی کو پیسے دے کے آ رہا ہوں یا اس کو پیسے دینے جا رہا ہوں، اب مسئلہ اتنے پیسے نہیں ہوتے جتنے لوگوں کی جگہ ہم اعلان کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں کہ اس پہ آسان کر رہے ہیں، حالانکہ اس جس کے پیسے دیے ہوتے ہیں اس پہ اللہ تلوار لٹکائی ہوتی ہے کہ جی مجھے چاہیے پتہ نہیں کب آپ نے مانگ لینے، تو بات یہ نہیں ہے، اپنی خود غرضی کو اگر آپ بے لوث کام کرتے ہیں، کسی کے کام آتے ہیں، آسانیاں پہنچاتے ہیں، قرض دار کوئی ہوتا ہے نا اس کو آسانی پہنچائے، مطلب وہ کہتا ہے جی میرے پاس تو 2 مہینے نہیں میں دے سکتا، اگر آپ اسے کہیں کہ کوئی بات نہیں اللہ کرم کرے گا فکر نہ کریں آپ 3 مہینے بعد دے دیں، آپ آسانی پہنچائے نا، اللہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ انسانیت اس کو برتر ہونا چاہیے خود غرضی پہ، جب انسانیت خود غرضی پر غالب آ جائے گی تو پھر معاشرہ خوشی کا گہوارہ بن جائے گا، ہم جب ایک دوسروں کے کام آئیں گے، دیکھیں نا وہ وقت تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دور میں اگر آپ دیکھیں وہ بھی تو ہمارے آباء و اجداد کیا تھے، اس وقت زکوٰۃ لینے والا ملتا کوئی نہیں تھا، لوگ پوچھتے پھرتے تھے کسی کو ضرورت ہے تو بتاؤ، اب کیا ہے جو تقیے کے نیچے بھی 1 لاکھ روپے لے کے سویا ہوا نا وہ بھی کہتا جی او جی مہنگائی بڑی ہو گئی جناب وہ بڑے پریشان ہیں جی، اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ کہتا سائیکل اللہ دے دینا کہیں، اب اللہ اس کو سائیکل دے دے، وہ کہتا گاڑی ہو جائے نا کہیں، پھر کہتا 2 ہو جائیں، کرائے پہ رہتا ہے کہتا مکان مل جائے، چھوٹا سا ہی ہو جائے، جب اللہ چھوٹا سا دے دیتا ہے کہتا بڑا ہونا چاہیے، یعنی انسان ہوس بڑھتی جاتی ہے، اگر آپ دیکھیں معاشرے میں اتنے مسائل ہیں نہیں جتنے ہم نے پیدا کیے ہوئے ہیں، ہر انسان نے ایسی اپنے اوپر کوئی ذمہ داری نجائز عائد کی ہوئی ہے، اگر مطلب شادی ہے وہ کہہ رہے ہوں کہ سادگی سے کرنی ہے، ذرا سے کوئی بتاتا ہے کہ فلاں برانڈ ایسی، مطلب اگر آج ہی بیٹھ کے یہ چینلز پہ مسلسل 1 ہفتہ کوئی ایڈ چل جائے نا جی اس چینل پہ، روزانہ شام کو صبح شام ایسے کوئی نام اے بی سی برانڈ، ہر بندہ اس کے پیچھے پتہ ہے نیا برانڈ آیا ہے، اب وہی چیز جو 1500 کی مل رہی ہے وہ جناب 15,000 میں خریدنی ہے، 15,000 والی 1.5 لاکھ میں خریدنی ہے، اور ساتھ ہی کہنا ہے بس باجی مہنگائی بڑی، یا بھائی مہنگائی بہت ہو گئی ہے، یہ آپ خود پریشان ہوتے ہیں، کوئی نہیں کرتا خود کرتے ہیں، اگر ہم اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں نا تو پریشانی نہیں ہوتی، تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ زندگی میں آپ ہم سب آئندہ سے پہلے چھوڑیں جو ہو گیا چلو آج سے انسانیت کو اہمیت دیں گے خود غرضی کو نہیں، اگر کسی کو مشکل ہے اس کو نہیں دے سکتے اسے کہے اچھا بھائی فکر نہ کریں میں کچھ دیکھتا ہوں، کچھ اگر ارینجمنٹ ہو سکی تو میں حساب لگاتا ہوں، آپ کسی اور سے پوچھیں، میں بھی کوشش کرتا ہوں، اور کوشش کریں بھی، یہ نہیں کہ اس کے بعد سو جائیں کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے اوپر آ جائے پریشانی تو پھر سارا کچھ ٹھیک ہے، اور دوسرے کے اوپر آئے تو آپ فکر ہی نہ کریں، جب آپ مسلمان تو جو ایک جسم کی مانت ہے، جب آپ اتفاق سے اتحاد سے کیوں مسلمان پریشان ہیں، یہ مجموعی طور پہ دیکھیں، ایک فرد سے لے کے ایک معاشرہ، ایک ملت، ایک ملک، آپ اوپر کو اس کو لیتے جائیں، کیوں پریشان ہیں، کیونکہ پہلے مسلمان ایک جسم واحد کی طرح تھے کہ ہر کوئی دوسرے کی تکلیف کو اس طرح محسوس کرتا تھا جس طرح اس کے اپنے جسم کے کسی اعضاء کو تکلیف ہے، اب ایسا نہیں ہے، اب تو جو بیمار ہے یا جو ضرورت مند ہے وہ زیادہ پریشان ہے، کیوں؟ کیونکہ جو آ رہا ہے اس نے آتے ہی اگر غلطی سے گھر والوں نے اس بیمار کے لیے کوئی اچھا کھانا بنا لیا نا جی کہ چلو جی اس کے لیے کوئی یخنی بناؤ، کوئی مرغا دیسی منگوا لو، کوئی اس کے لیے بکرے کا گوشت منگواؤ، کچھ بھی، تو بیمار جو ہے اس نے تو شاید 1 آدھی بوٹی کھائی 2 کھائی، جو پتہ لینے آیا ہے
اس نے اس وقت تک وہاں سے بعض اوقات نکلنے کی کوشش نہیں کی جب تک وہ بالکل خالی نہیں ہو گیا برتن۔ تو کوشش یہ کریں، یہ نہیں میں کہتا کہ خدا نہ خواستہ کھائیں ہی نہ کچھ کریں، میں ایک اعتدال کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں جو بیمار ہے، مریض ہے، یا پریشان ہے، یا ضرورت مند ہے، یا کسی دکھ میں ہے، یا کسی تکلیف میں ہے، جہاں بھی ہے بھی اس کو فائدہ پھر ہے، آپ اسے جا کے کہیں کہ بھائی یہ میں آپ یا بہن میں آپ کے لیے آیا ہوں، یہ آپ کو فکر نہ کریں، جب آپ کے پاس ہوں گے آپ نے اپنی سہولت سے دینے ہیں۔ اب دوسری طرف جس کو دیے جائیں گے وہ یہ بھی نہیں کہ وہ کھا پی کے اس کے بعد ہضم کر کے جو آپ فارغ، ایسا نہیں ہے، اس سے بھی کوشش کرنی چاہیے دونوں کو۔ ہم بات کر رہے ہیں دونوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو جب اتفاق سے اتحاد سے رہیں گے پھر کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ جب ہم کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹھیک ہے نا کہ آپ جو ہے نا رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ ابھی ایسا تو نہیں ہے کوئی رسی لٹک رہی ہے تو آپ پکڑ کے، مطلب ہے کہ اپنے رویے ٹھیک کر لو، اتفاق کر لو، اتحاد کر لو، پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ تو پھر انشاءاللہ ترقی کی منازل ایک فرد کی سطح پہ ہو، کوئی معاشرے کا میں ہو، یا ملکی سطح پہ ہو، یا بین الاقوامی سطح پہ ہو، جب آپ ترقی کریں گے پھر کامیاب ہوں گے۔ ہمارا زوال کیوں ہے؟ ہم نے اس مسئلے کو چھوڑ دیا۔ آپ اوپر سے ملت، معاشرہ، ملک، انٹرنیشنل سطح سے لے کے نیچے تک فرد تک آ جائیں، میں آپ ہم سب جو جہاں ہے وہ خود غرضی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ تو خدا کے لیے کوشش کریں آئندہ سے، ہمیشہ میں کہتا ہوں پہلی باتوں کو چھوڑیں، آج سے ابھی سے سوچ لیں، تہیا کر لیں کہ یہ نہیں کہ جب آپ پہ آفت پڑ جائے تو پھر آپ اپنے برتن، جوتے، ہر چیز بیچنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ جی کسی طرح سے میرا مسئلہ حل ہو جائے، اور کسی اور بہن بھائی کا، دوست کا، عزیز کا، رشتہ دار کا، جاننے والے کا ہو تو آپ لاکھوں روپے بینک میں رکھ کے یا تکیے کے نیچے رکھ کے سوئے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی کہہ رہے ہوں کہ جی بڑی مشکل ہے۔ تو یہ تضاد کو ختم کریں تاکہ آپ جب یہ کام کریں گے تو اللہ کی ذات کی برکت دیں گی، خوشحالی دے گی، اور کامیابی کی طرف ہم سب بڑھتے جائیں گے۔ تھینک یو، خدا حافظ۔